नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म भट्ट है और मैं इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान का डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज यहाँ पे आमद के दो बुनियादी मकासद हैं बड़े अहम। एक, हमारे यहाँ पे वकील साथी थे अब्दुर्रहमान साहब, उनका गुज़श्ता दिनों मर्डर हो गया। तो एक तो उनके घराने से मुलाकात और नेक तमन्नाओं का इजहार था उनसे, और दूसरी तरफ इस अहम मकाम पे ये मकसूद था कि जो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या रूल ऑफ लॉ की जो कैंपेन है, जो मूवमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी निस्बत से पहला इंटरेक्शन जो है हम चाह रहे थे कि यहाँ से हो और हमारे इम्तियाज़ भाई जो हैं वो हमारे हमराह हों और हम मिल के यहाँ पे प्रेस क्लब में आकर इस मूवमेंट का इनिशिएटिव लें। इस जानिब हमारे मरकज़ी सरबरा जाफरी साहब, शादाब जाफरी साहब की जानिब से भी और हमारे सूबाई सरबरा काजी अनवर साहब जो हैं उनकी निस्बत से भी ये पैगाम पहुँचाना था कि इंसाफ लॉयर्स फोरम मुल्क भर में रूल ऑफ लॉ की एक तहरीक शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी अ मूवमेंट, और उसकी ज़रूरत जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को है, इसलिए कि पाकिस्तान में सियासी आलूदगी इंतहा पे है। लेकिन डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा ख़तरा इसलिए लाक है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो बनता है बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और मुल्क के क़याम का मकसद भी ये होता है कि उसके जो सिटीज़न्स हैं, उसके जो शहरी हैं, उनमें रूल ऑफ लॉ होगा और उनके बुनियादी हुकूक महफूज हो सकेंगे। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो मकाम आया कि जहाँ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसी इश्यूज़ पे जो अवाम है, जो सिटीज़न्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो तहरीक इंसाफ ने हासिल की है, और कौमी धारा में तमाम सिटीजन्स को ऑन बोर्ड लेके उन्हें उनके हुकूक से आशना भी कराया और वो चैलेंजेस भी वाजे किए जो कि उन्होंने मीट करने हैं। लेकिन उसके रिएक्शन में ज़ाहिर है हमेशा से जो होता है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जैसे रुकावट बनती है वो बनी है। और अब ये देखिए कि हमारे सूबे के एक सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 72 साल से ज़ायद है, आज़म स्वाति जो है, धड़ाधड़ FIR का सिलसिला शुरू, उनका ताल्लुक इस सूबे से है, लेकिन आप ये देखिए कि 50 से ज़ायद FIR बलूचिस्तान में दर्ज हो गई। वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने इसका नोटिस भी लिया और कहा भी कि अब जो है नहीं किसी जगह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बलूचिस्तान में, लेकिन वहीं पे जो है दूसरे सूबे से आ गई पुलिस अथॉरिटीज़ और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। अब उन्हें वहाँ पे सिंध में ख्वार करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ उनकी पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, लेकिन वहाँ पे वो लग ही नहीं रही। इससे पहले जो है जो फायर हुआ इमरान खान पे, और उनकी निस्बत से उन्होंने FIR दर्ज कराने का इनिशिएटिव लिया, उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी आप ये देखिए कि रूल ऑफ लॉ की हैसियत ये है कि उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। और इसके अलावा अरशद शरीफ का वाक़या देख लीजिए, पूरा जोर लगाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो और वो स्क्रूटिनाइज करे तमाम चीज़ों को, और वो चीज़ जो है वो भी नहीं हो रही। फिर एक अजीब बात यह है कि हमारी जो कौमी असम्बली है उसका इस वक्त तमाम तर वजूद गैर कानूनी और गैर आइनी बुनियादों पे है, और ये तमाम तर फैसिलिटेशन जो सेक्रेटरी हैं कौमी असम्बली के उन्होंने फ्राहम की है शरीफ बिरादरान को और इसके अलावा जरदारी फैमिली को, और उन्होंने पूरा सबोताज कर लिया है। 40 से ज़्यादा स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, और उसका उसूल ये है कि उसमें हाफ पार्टिसिपेशन जो है वो ऑलरेडी जो थी, मोर देन हाफ पार्टिसिपेशन जो थी वो तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर्स की थी। अब उन्होंने जब रिज़ाइन कर दिया तो आप ये देखिए कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत अरेंजमेंट्स करके उन कमेटीज़ को चलाया जा रहा है, और अरबों रुपए की करप्शंस की जा रही हैं
اور ان کانسٹیٹیوشنل رول کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. ایک اور بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سوری صاحب نے جو ہے تمام استعفے منظور کر لیے تھے قومی اسمبلی میں ہمارے ایم این اے صاحبان کے, اور اس کے بعد واحد عمل یہ رہتا تھا کہ سیکریٹری نے وہ فیصلہ جو سوری صاحب نے ویریفیکیشن کے بعد صادر فرما دیا تھا, وہ فیصلہ جو ہے پاس آن کرنا تھا صرف اور صرف آفیشیل گزٹ کے لیے. لیکن سیکریٹری صاحب بیٹھ کے اور انہوں نے مینیپولیشن کر کے جو اجلاس 22 تاریخ کو ہونا تھا وہ انہوں نے 13 تاریخ کو بلوا کے اور یہ ساری کی ساری ارینجمنٹس کروا دی. جب لیجسلیٹو انٹینٹ ہی متنازع بن جائے گی, جب قانون ساز اسمبلی میں ہی رول آف لا ایک نقطہ معترضہ بن جائے گا, تو پھر اس پہ کھڑے ہونے والی بنیادیں جو ہیں ڈیموکریسی کو کیسے محفوظ کریں گے؟ یہ تمام سوالات جو اٹھائے گئے ہیں, پہلی مرتبہ ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان انکلوسیو آف آل بن گیا ہے. پہلے کہتے تھے پاکستان فرسٹ, اب جو ایک ایڈوانسڈ ایکنالجمنٹ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے پاکستان انکلوسیو آف آل, اس میں سٹیزنز اور سب شامل ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف امپورٹڈ گورنمنٹ, دوسری طرف انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ, تیسری طرف انلافل گورنمنٹ, اور چوتھی طرف ان سوالات کی سنوائی نہ کرنا عدلیہ کی سطح پہ. یہ ایک ویکیوم پیدا ہو گیا ہے, اور اس ویکیوم میں جو واحد ذمہ داری رہتی ہے وہ عوام کی رہتی ہے, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ واضح ہے کہ سپریمیسی اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد ایک امانت کے طور پہ پاکستان کے عوام کی ہے, جو اپنی ول کو اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیوز کی بنیاد پہ جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں لے جا کے آئین سازی اور قانون سازی کو بہتر بنائے گی, اور وہی سلسلہ کٹ گیا ہے. ایسی صورتحال میں چونکہ ذمہ داری سب سے بڑی اس وقت وکلا برادری کی ہے, اور وکلا برادری ہی اسٹیٹ مشینری اور پبلک کے درمیان میں ایک برج ہے, اس لیے ان کی ذمہ داری کو محفوظ رکھتے ہوئے, ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کیمپین جو ہے اس کا انیشیٹو لیا گیا ہے. اور شاداب جعفری صاحب کی سربراہی میں جو کہ ہمارے مرکزی صدر ہیں, اور یہاں پہ قاضی انور صاحب جو صوبائی سربراہ ہیں, اور ہمارے امتیاز صاحب جو اس ڈویژن کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم سب کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ آپ احباب سے بھی انٹریکشن کریں, آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں, اور اس موومنٹ کو جو ہے پاکستان بھر کی موومنٹ کے طور پہ ہم لے کے چلیں, جس کی لیڈ جو ہے وہ جو تحریک جو اصلاح انصاف لائرز فورم ہے وہ ایٹ دی فور فرنٹ جو ہے پارٹی کے پی ٹی آئی کے لیڈ کرے گا اس تمام تحریک کو. یہ آپ کی تحفظات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن سوالات تو بہت اٹھتے ہیں. آپ کو کیوں خیال آیا کہ رول آف لا نہیں ہے؟ آپ کو کیوں خیال آیا کہ ہم کوئی تحریک چلائیں؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت 4 سال تک تھی تو یہ خیال آپ کو نہیں آیا؟ آپ جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں تو آپ عدلیہ پر جو موجودہ ہے اس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ ارے آپ نے تو بہت خوبصورت انداز سے بات چیت چھیڑ دی. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں ان ایشوز کو اٹھایا ہی تحریک انصاف نے ہے, جو کہ رول آف لا کی جانب جانے کے لیے یہ تمام تر حالات پیدا ہو گئے. آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو افینڈ کرنا در حقیقت کون افورڈ کر سکتا ہے؟ وہ جو لیڈرشپ فراہم کر سکے. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے صرف کیا تھا کہ پاکستان فرسٹ, ڈیفینیٹلی پاکستان از ابو آل, لیکن کب یہ بات تھی کہ انکلوسیو آف آل؟ تو ویژن جو ہے انکلوسیو آف آل کی جب تحریک انصاف نے دی ہے تو قانون کے احیاء کے لیے بھی لیڈرشپ فراہم کرنا عمران خان کی ذمہ داری ہے, تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے. وہ فیز مکمل ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ جو اقدامات اٹھے, اور اس لا کی بات صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں بنائی, بلکہ یہ بات انٹرنیشنل لا کو بھی شیپ دینے کے لیے کی گئی. مثال کے طور پہ عمران خان نے اسلامک فوبیا کی نسبت, جو ٹیررزم کی نسبت جو انٹرنیشنل ڈرائیو تھی اسے ایڈریس کیا, اور انہیں بتایا کہ اسٹریم لائن کیجئے ان ایکشنز کو. دوسرا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جاتی تھی, خاکے بنائے جاتے تھے, بولڈسٹ انیشیٹو ہماری پارٹی کا تھا,
اور انہوں نے جا کے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جناب بیہیو کریں, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے, ان کی فیلنگز کو آپ انجر کریں گے تو آپ بین الاقوامی امن کو افینڈ کریں گے. سو انٹرنیشنل ویژن دی ہے اسلامک لا کو, انٹرنیشنل لا کو, اور اندرون ملک جو ہے انصاف کے اداروں کو, اور ایون لیجسلیٹو سائٹ پہ جتنی قانون سازی کے عمل کو شروع کیا گیا, یہ تحریک انصاف کا انیشیٹو تھا. تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ اپنی سیلف لیس ایفرٹ کی بنیاد پہ آج ہم یہ تمام گنجائش پیدا کر دی ہے, جبکہ ایک ایک سٹیزن کی اہمیت ہو گئی ہے. پہلے تو یہ بھیڑ اور بکریاں ان کا حساب ہو گیا تھا ان کا. سو یہ جو اب آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی ہے سیاسی انگ کی اور تحریک کی, تو یہ اسی لیے ہے کہ جب آپ کوئی ویژن دیتے ہیں اس کے اطلاق کے لیے آپ کو تحریکوں میں ڈھالنا ہوتا ہے, تبھی تو جا کے رول آف لا ممکن ہوتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ ایک قانون ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک محسوس ونگ کے مرکزی لیڈر بھی ہیں. تو میں یہ پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کے لیے پی ٹی آئی تحریک چلا رہی تھی, جو بیانیہ تھا عمران خان کا, کیا وہ سب کچھ دم توڑ گیا ہے, وہ ختم ہو گیا؟ اور ہم دیکھیے اسمبلیز عملاً ٹوٹ چکی ہوئی ہے مرکز کی. میں نے آپ کو بڑے امپورٹنٹ سائٹ پہ آپ کی توجہ دلائی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب اسپیکر ویریفائی کر دیتا ہے استعفوں کو کہ قومی اسمبلی کے ان ممبران نے استعفیٰ دے دیا ہے, میں ویریفائی کرتا ہوں اور آپ اسے پب کیجئے, آپ جا کے آفیشیل گزٹ میں شائع کیجئے. تو واحد کام جو ہوتا ہے انڈر دا رولز, انڈر دا لا, وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے آفیشیل گزٹ میں شائع ہونا ہوتا ہے, تمام چیز ختم ہو جاتی ہے. اس عمل کو سیکرٹری صاحب نے روک دیا, انکانسٹیٹیوشنل, انلیگل, اللہ فل کام کیا, اسمبلیوں کا وجود ہی نہیں. پھر دوسری بات, سر آپ تو اس حکومت کو بھی انلافل کہہ رہے ہیں, تو کیا عدم اعتماد کی تحریک کوئی غیر قانونی اقدام؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہی بات آپ کو سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی بتانی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو صورتحال بنی تھی اس میں سپریم پاور کون ہے پاکستان میں؟ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اللہ کے بعد یہ اختیار عوام کے پاس ہے. تو بات یہ ہے کہ جنیجو صاحب کے دورانیے میں اعلیٰ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لوگ الیکشنز کے لیے تیار ہیں, غلط اسمبلی توڑی گئی ہے جنیجو صاحب کی, لیکن عوام چونکہ تیار ہے الیکشنز کے لیے, ہم الیکشنز کے لیے بھیجتے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, یعنی بیرونی خط کا ذکر آ گیا, ہیجان پیدا ہو گیا, تو کیوں نہیں ریفرینڈم ہولڈ کیا؟ یہ ریفرینڈم کس لیے ہے؟ ریفرینڈم میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں, لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. لوگ اگر یہ فیصلہ کرتے کہ عمران خان نے جانا ہے, ایسی صورت ہے جاتا. ریفرینڈم کا راستہ کیوں روکا گیا؟